بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چیپٹر 32 بوگرا اور نوگاؤں میں افراتفری۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے مارچ 71 کے دوسرے ہفتے میں بوگرا شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کی دکانوں کو لوٹا اور بندوق کی نوک پر ان کے مالکوں سے رقمیں نکلوائیں۔ انہوں نے مقامی جیل پر حلہ بول دیا اور تمام جرائم پیشہ قیدیوں کو رہا کرا دیا۔ یوں بہت سے بدنام زمانہ مجرموں کو باغیوں کی صفوں میں شامل کر لیا۔ عوامی لیگ کے تشدد اور پاگل پن میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب رہا شدہ قیدی ان کے وفادار ساتھی بن گئے۔ کچھ غیر بنگالی نوجوانوں کو گلی بازاروں میں قتل کیا گیا۔ ان کے والدین کو مارا پیٹا گیا۔ 26 مارچ کو عوامی لیگ کے دہشت پسندوں اور باغی سپاہیوں نے غیر بنگالیوں کی نسل کشی میں وحشی پن کی حد تک مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار غیر بنگالیوں کا صفایا کر دیا۔ ان مقتولین میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ ان کے گھروں کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں نوبالغ لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ ان میں سے بیشتر پر تشدد کیا گیا اور ان کی عصمت دری کی گئی۔ اپریل 71 کے اوائل میں تقریباً 700 غیر بنگالی مردوں، عورتوں اور بچوں کو عوامی لیگ کے بندوق برداروں نے ان کے گھروں سے باہر نکالا اور ہانکتے ہوئے بوگرا جیل میں لے آئے۔ بنگالی باغیوں نے جو بڑھتی ہوئی پاکستانی فوج کے مقابلے میں پسپا ہو رہے تھے، یہ منصوبہ بنایا کہ شہر چھوڑنے سے پہلے جیل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جائے۔ لیکن عین وقت پر پاکستانی فوج کی مداخلت سے وہ اس خوفناک کارروائی سے باز رہے۔ 59 سالہ حکیم اشرف اللہ 1951 سے بوگرا میں آباد تھے اور حکیم تھے۔ ان کے اکلوتے بیٹے کو قاتل گنڈوں نے مارچ 71 میں قتل کر دیا تھا۔ حکیم صاحب کا بیان ہے، میرا آبائی گھر لکھنؤ میں تھا جہاں میرے والد حکیم برکت اللہ مشرقی ادویات کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور ان کی وہاں بڑی عزت تھی۔ میں نے اپنی جوانی کا ایک حصہ کلکتہ میں گزارا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد میں ہجرت کر کے ڈھاکہ آ گیا اور 1951 میں میں نے بوگرا کو اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے مشرقی ادویات کی حکمت میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ لوگ مجھے چاچا کے نام سے جانتے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں بنگالی اور غیر بنگالی میرے دوست تھے۔ جنرل ایوب خان کی صدارت کے زمانے میں اور بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت میں یونین کونسل کا ممبر بھی منتخب ہوا، جس میں بنگالیوں نے مجھے بہت زیادہ ووٹوں کے ساتھ منتخب کیا تھا۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں بوگرا ہزاروں غیر بنگالیوں کے لیے آگ اور خون میں لتھڑا ہوا شہر بن گیا۔ قتل و غارت اپریل کے پہلے پندرواڑے تک چلتی رہی۔ میرا بیٹا ایک مقامی صابن بنانے کے کارخانے میں ملازم تھا۔ وہ اور دوسرے غیر بنگالی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کی لاش ایک جلتے ہوئے گھر میں پھینک دی گئی تھی۔ یہ ایک عام طریقہ کار تھا جسے قاتل گنڈے غیر بنگالیوں کی لاشوں کے ڈھیروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے تھے۔ حاملہ عورتوں کو سنگینے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نوبالغ لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی اور جنہوں نے مزاحمت کی ان کو پکڑنے والوں نے گلا گھونٹ کر مار دیا یا ویران کنووں اور نالوں میں پھینک دیا۔ مجھے ایک بنگالی ہمسائے نے بچایا اور پناہ دی جس کا میں نے پچھلے کئی برسوں تک علاج کیا تھا۔ وہ اس پاگل پن پر روتا تھا جس کی لپیٹ میں اس کے ہم وطن آ گئے تھے۔ وہ اس پرتشدد ہجوم کی سنگدلی پر بے بس تھا جو غیر بنگالیوں کے خون کا پیاسا تھا۔ اسی بے بسی اور لاچاری کے شکار مہذب بنگالیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو غیر بنگالیوں کے قتل عام سے رنجیدہ اور صدمے سے دوچار تھے۔ میں 1972 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضے کے تھوڑے عرصے بعد نیپال فرار ہو گیا اور جون 73 میں کراچی آ گیا۔ اپریل 71 میں بوگرا میں قتل عام کا شکار ہونے والے غیر بنگالیوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے۔ نوگاؤں ضلع بوگرا کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ 25 مارچ سے لے کر 20 اپریل 1971 تک یہاں بسنے والے 4000 غیر بنگالیوں میں سے اکثریت کو قتل کر دیا گیا۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور باغیوں نے غیر بنگالیوں کی آبادی کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا۔ 26 مارچ کو قاتل گنڈوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹا، انہیں آگ لگائی اور ان کے مکینوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ بچ جانے والی تقریباً 50 نوجوان غیر بنگالی عورتیں تھیں جن کو برہنہ کر کے شہر کے گلی بازاروں میں گھمایا گیا۔ ان کو ایسے مکانوں میں رکھا گیا جہاں بہت سے باغی بنگالی سپاہیوں نے باری باری ان کی آبرو ریزی کی۔ وفاقی فوج کے شہر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ان بدقسمت لڑکیوں کو
بنگالی باغیوں نے قتل کر دیا۔ پورے شہر میں پھیلی ہوئی لاشوں کو دفنانے میں پاکستانی فوج کو کئی دن لگ گئے۔ چند زخمی لوگوں جن کو لاشوں کے ڈھیروں سے نکالا گیا انہوں نے بتایا قاتلوں میں یقیناً وہ بنگالی ہندو مداخلت کار بھی تھے جو بھارت سے آئے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔